بہارے رمضان، بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر شہزاد اتاری، اور آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، بہار رمضان ٹرانسمیشن۔ اس کے اندر آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد محتشم اتاری صاحب۔ ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور دوسرے ہمارے ساتھ حاضر ہیں ثنا خانم مصطفیٰ جناب محمد عاصم اتاری صاحب۔ ہم ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو آئیے ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ حاضر ہیں محمد عاصم اتاری صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی سید
عطا کی چل رہی ہے یہ چکی، فاطمہ کی چل رہی ہے یہ چکی، سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ تو یہ نصیب والے ہیں جو مدینے جاتے ہیں، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، بے شک ایسی بات ہے کہ بہت سارے پیسوں والے دیکھے ہیں کہ مدینے عمر گزار دی ہے، پیسے بھی ہیں، مال بھی ہے، لیکن مدینے سے بلاوا نہیں آیا۔ لیکن دیکھے ہیں کہ غریب بھی ہیں تو مدینے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بے شک یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، کیونکہ ادھر سے بلاوا آئے گا تو ہی جانا ہوگا، ورنہ پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ مدینے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنے اگلے مہمان جو ہمارے ساتھ حاضر ہیں، حضرت علامہ مولانا محتشم عطاری صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ ان کا جو موضوع ہے آج ہمارا، وہ رمضان مبارک کی برکات ہیں۔ بے شک رمضان مبارک آج 9 رمضان مبارک، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ پہلا عشرہ گزر گیا، اور میں اور آپ غور کر لیں کہ ہمارا پہلا عشرہ کس حالت میں گزرا ہے، کس کنڈیشن میں گزرا ہے پہلا عشرہ۔ کیا ہم نے اپنے رب تعالیٰ کی کتنی عبادت کی ہے اس پہلے عشرے کے اندر، کتنا کو ہم نے نیکیاں کی ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، کتنا کو جھکے ہیں اس پہلے عشرے کے اندر۔ عشرہ رحمت ہم سے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگلے جو روزے باقی روزے رہ گئے ہیں ان میں خوب اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کو ماہ غفران بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام بھی ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہی اچھی حضرت نے نعت پڑھی، تلاوت کی، اور آپ کے سوال سے پہلے آپ اجازت دیں تو درود پاک کی ایک فضیلت میں بیان کروں گا کہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، الحمدللہ ہم درود والے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میں کوہ کاف کی ایک وادی کے قریب سے گزر رہا تھا، اتفاق ہوا گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں کوئی گریہ زاری کر رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ، جب میں نے تلاش کیا تو دیکھا، تلاش کرنے کے بعد ایک فرشتہ رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ، جب میں نے اس فرشتے کو دیکھا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا،
بلکہ ایک ایسا فرشتہ کہ جس کا رب نے آسمانوں پر عرش پر نور کا منبر لگایا ہوا تھا، اور وہ فرشتہ یا رسول اللہ اتنا بڑا رب نے اسے مقام عطا کیا کہ 70 ہزار فرشتے اس کے ارد گرد صفے باندھ کے کھڑے رہتے، اور اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ وہ فرشتہ جب سانس لیتا تھا اللہ عز و جل اس کے ایک سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا جو رب کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ اللہ نے تجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا لیکن اس کے باوجود تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ معراج کی رات جب آقا میرے عرش کے پاس سے گزر رہے تھے تو میں نے آقا کی ویسے تعظیم نہ کی جیسے تعظیم کرنے کا حق تھا، جیسے اللہ نے تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا، عزت و تکریم کرنے کا جیسے اللہ نے فرمایا تھا، ویسے میں نے آقا کی تعظیم نہ کی۔ اب دیکھیے اس فرشتے نے کوئی گستاخی نہیں کی بلکہ آقا کی شان میں ذرا سی بے ادبی ہوئی ہے، لیکن پھر فرمایا کہ وہ فرشتہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رب کو میری یہ ادا پسند نہ آئی اور مجھے آسمانوں سے پھینکا ہے کوہ کاف کی وادی میں، یہاں پر رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا ہوں، رب میری بخشش نہیں کر رہا۔ اے جبریل رب کی بارگاہ میں میری سفارش تو کر دے، التجا تو کر دے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں گیا، حاضر ہوا، عاجزانہ طور پر اس کی سفارش کی، اس کے لیے دعائے استغفار کی، تو رب نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ یا رسول اللہ رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر وہ فرشتہ چاہتا ہے اسے وہ دوبارہ مقام مل جائے، اسے دوبارہ وہ مرتبہ مل جائے، اسے دوبارہ وہ نورانی عرش اور اس کے ارد گرد 70 ہزار فرشتوں کی صفیں اور اس کے ایک سانس کے بدلے دوبارہ فرشتہ پیدا کیا جائے۔ اگر یہ مقام واپس چاہتا ہے تو اسے جا کر کہہ دو میرے محبوب پر درود پڑھنا شروع کر دو۔ یا رسول اللہ جب میں نے اس فرشتے کو جا کر کہا کہ آقا پر درود پڑھنا شروع کر دے، وہ فرشتہ یا رسول اللہ آپ کی ذات پر درود پڑھتا گیا، اللہ عز و جل نے اس کے بالوں پر اگانا شروع کر دیا۔ یوں بالوں پر اگنا شروع ہوئے یا رسول اللہ وہ اڑنے لگا اور اڑ کر جا کر اپنے نورانی تخت پر بیٹھ گیا اور اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ مقام عطا فرما دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کا نام لینے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ اب ذرا اس روایت پر چشم تخیل سے ذرا تصور باندھیے کہ وہ فرشتے کو مقام کیسے ملا، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، یہ رب سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور ہمیں مدد ہے حاصل آج بھی شاہ مدینہ کی، ہماری بگڑی جو بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا با ادب رکھے، ان کے صحابہ کا، اہل بیت کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ماہ رمضان کو ماہ غفران کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہاں پر بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ غفران کا معنی کیا ہے۔ غفران کا معنی ہے بخشش دینا، بخشش والا، کہ ایسا مہینہ کہ جس کے اندر بخشش ہو، بخشش بانٹی جائے۔ تو چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ عز و جل اپنی بخشش کو اس قدر عام کر دیتا ہے، اس قدر عام کر دیتا ہے کہ پورا سال اللہ کی بخشش ایسے عام نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اور ایسے منہ کھول دیتا ہے کہ پورا سال میں ایسی تقسیم کاری نہیں ہوتی۔ تو ماہ غفران کو ماہ غفران اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر رب تعالیٰ اپنے ان گناہ گار لوگ، اللہ کے وہ بندے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے، اللہ انہیں جہنم سے آزادی فرما کر داخل جنت فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے تو ایک منادی آسمانوں سے ندا کرنے والا یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی کرنے والے خوش ہو جا، اے شر کرنے والے باز آ جا۔ اور پھر وہ منادی ندا کرنے والا ندا کیا کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب، اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے، اور فرمایا کہ اے کوئی دعا کرنے والا،
اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ یہیں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شب رمضان المبارک کی ہر شب کو اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت ایسے لوگ جن پر گناہ کر کر کے جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ افطار کے وقت 60,000 ایسے لوگوں کو بخشش فرما کر داخل جنت فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینوں کو ماہ غفران کہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کے دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، یہ پہلی حدیث مبارکہ تھی شب کے حوالے سے کہ ہر شب کو 60,000 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر روز ہر دن کے وقت اللہ عز و جل 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر جب 29ویں رات آتی ہے رمضان المبارک کی، تو جتنے اللہ عز و جل نے پورے مہینے میں لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، 29ویں رات اتنے لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے، اس کو ماہ غفران اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس بندے کا کیا اجر ہے جس نے اپنا پورا کام کیا؟ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک و مولا، اس کا اجر یہ ہے کہ اسے پوری جزا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب دیکھیے بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے وہ بندے جنہوں نے میری عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رمضان المبارک کے جمعہ کی ہر گھڑی میں بڑی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا کہ جمعہ المبارک کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جہاں پر رمضان المبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے غفرانیت کا، بخشش کا، وہیں دوسری طرف رمضان المبارک ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نافرمانیاں اور گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس چیز کا بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کی وضاحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان بہت ہی برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے، پورا ماہ شیطان قید رہتا ہے۔ تو آپ نے اس کی فضیلت کے بارے میں سنا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، ماہ غفران کہنے کی وجہ کیا ہے۔ یقیناً میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اور آپ غور کر لیں کہ آج 9 رمضان المبارک ہے، یعنی کہ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، یوں سمجھ لیں کہ گزر گیا۔ تو ہم نے اور آپ نے کتنا اس ماہ رمضان میں کتنی اللہ کی عبادت کی، اپنی بخشش کا کتنا کو سامع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ علامہ صاحب، ہمیں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت کس طرح کی جائے؟ ماشاءاللہ، پہلے نمبر پر تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا اللہ اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا اجر کیا عطا فرماتا ہے، تو پھر ہماری رغبت، ہمارا شوق، ہمارا ذوق عبادت کی طرف زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی رات کے اندر جو بندہ ایک رکعت اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک رکعت کے بدلے جنت میں اس کا ایک محل بناتا ہے۔ اب وہ محل کیسا ہے؟ دنیا میں ہم بڑے عالیشان محل دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، یار فلاں بندے نے بڑا عالیشان محل بنایا ہے، بڑا عالیشان گھر بنایا ہے، لیکن رب اس کے لیے کیسا گھر بناتا ہے؟ فرمایا یقوت کا جنت کے اندر اس کے محل بناتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس محل کے اندر 60,000 دروازے بنائے گا، جو دروازے سونے کے ہوں گے اور ان دروازوں کے اوپر بھی یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر رب تعالیٰ آگے پھر اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ اس کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا رب انعام عطا فرماتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگاتا ہے کہ گھڑ سوار اگر اس کے سائے میں چلے تو 500 سال کی مسافت بنتی ہے۔ اتنا بڑا درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے اللہ
اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا رمضان المبارک میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جاتا تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، عبادت کے لیے یوں اہتمام کرتے کہ پورا مہینہ پھر اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے۔ لیکن آج ہم اپنی حالت پہ غور کریں کہ رمضان المبارک آتا ہے، ہم روزے رکھ کر بستروں پر لیٹ جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی کیا تھا کہ رمضان المبارک آتا ہے تو اپنے بسترے کے ساتھ اپنے بسترے سے جدا ہو جاتے ہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ رمضان المبارک میں عبادت کیسے کی جائے؟ رمضان المبارک کے اندر عبادت کا شوق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا سال اس طرح عبادت نہیں کرتے جس طرح رمضان المبارک میں آ کر شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، بہت شوق اور لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، تو ہماری طبیعت جو ہے وہ اکتا سی جاتی ہے، اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، یار بڑی عبادت کر لی ہے، اب میں تھک گیا ہوں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر جتنی بھی بندہ عبادت کرتا ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا لے، وہ ساری عبادات اسے اپنے ذہن میں یاد رکھے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے، درود پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، ذکر و تسبیح کرنا بھی عبادت ہے۔ جب وہ ان ساری عبادات کو اپنے مد نظر رکھے گا، پھر اس کے بعد وہ یہ طریقہ استعمال کرے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو، نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھتے پڑھتے وہ اکتا گیا ہے، تھک گیا ہے، تو پھر وہ دوسری عبادت شروع کر دے۔ جب وہ دوسری عبادت کرے گا تو وہ نئے طریقے سے، نئے جذبات کے ساتھ، نئے شوق و ذوق کے ساتھ وہ عبادت کرے گا۔ جس طرح اب اس نے تلاوت قرآن کی ہے، تلاوت قرآن کر کر کے وہ تھک گیا ہے، اب اس کے بعد وہ نماز کی عبادت کر لے، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر لے۔ اب وہ نماز پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہے تو رب کی بارگاہ میں درود و سلام کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے پیش کرے۔ اب وہ درود و سلام پڑھ پڑھ کے بھی تھوڑا سا اس کی طبیعت اکتا گئی ہے تو اب وہ ذکر و تسبیح کرنا شروع کر دے۔ اب ذکر و تسبیح کرنے سے اب وہ اکتا گیا ہے، تھک گیا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو یوں اگر وہ اپنی عبادات کو ڈیوائیڈ کرے گا، تقسیم کرے گا، اس کے پاس عبادات کی اقسام زیادہ ہوں گی تو وہ اچھے طریقے سے رب کی بارگاہ میں عبادت کر سکے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوب انداز میں آپ نے کہا۔ اب رمضان مبارک عبادت کے حوالے سے ہم نے سنا کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ ہمیں ابھی رمضان گیا نہیں، ابھی باقی ہے، ہمیں رمضان میں ہر دن کو اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم نے اس حصے میں یہ کرنا ہے، اس حصے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس حصے میں استغفار کرنا ہے، اس حصے میں ہم نے حضور اقدس کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ ہم دن کو ڈیوائیڈ کر لیں 3-4 حصوں میں، جتنا آپ کر سکتے ہیں، تو رمضان مبارک میں خوب عبادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سوال کرنے سے پہلے اپنے پروگرام کے اندر کلام شامل کرتے ہیں جناب حافظ عاصم رضوی صاحب۔ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان نو دل قربان، مدینے کے
مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے، مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے اور حسن پیدا کرے۔ ماشاء اللہ، آج مسلسل 2-3 دن سے مدینے کی یاد میں کلام پڑھے جا رہے ہیں۔ آج بھی پہلا کلام بھی مدینے کی یاد میں، دوسرا بھی مدینے کی یاد میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک تو ہمارے پاس آیا ہے اور گزرتا جا رہا ہے، دن بدن گزرتا جا رہا ہے، تو ہمیں رمضان المبارک کے بارے میں یہ بتائیے کہ ہم رمضان المبارک کی حیثیت، اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک تو ہم گزار ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرما اس دیجیے۔ کی اہمیت اور فضائل کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت شہور عند اللہ 12 فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، لیکن ان 12 مہینوں کے اندر اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پیارا، سب سے برکت والا اور رحمت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اور علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ ایک تشبیہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ایک بڑی خاص اور منفرد محبت تھی۔ فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو تمام مہینوں میں سے رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص محبت حاصل ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باقی تمام بھائیوں کی بخشش فرما دی تھی، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے بقیہ مہینوں میں ہونے والے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں قرآن پاک میں رب تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کو نازل کیا تو کس مہینے میں نازل کیا؟ ماہ رمضان میں نازل کیا۔
اور پھر دیکھیے اللہ عز و جل نے پورے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ ایک رمضان المبارک ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بڑا برکتوں والا اور رحمتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یہ تو تھے قرآن پاک میں اس کا بیان ہوا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امت کو رمضان المبارک کے اندر وہ خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا کی۔ پہلے نمبر پر خصوصیت وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر آسمان دنیا پر اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ جس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ تو یہ نظر رحمت ہم پر کس وجہ سے ہے؟ رمضان المبارک کی وجہ سے۔ اور پھر نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو کوئی اللہ کا نیک بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اور روزے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ وہ بو پسند ہے۔ یہ سارا کمال، یہ سارے انعامات، یہ ساری فضیلت رمضان المبارک کی وجہ سے۔ اور پھر نمبر 3 پہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت، کہ رمضان المبارک کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور پھر نمبر 4 پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر جنت کو ارشاد فرماتا ہے، اے جنت مزین ہو جا، تیار ہو جا، کیوں کہ ان قریب میرے بندے محنت اور مشقت کے بعد تیرے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی آخری شب آتی ہے، آخری رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو روزے رکھ کر رب کو راضی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان سارے کا سارا خیر ہی خیر ہے، یہ سارے کا سارا بلائی ہی بلائی ہے، چاہے وہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو، سارا رمضان بلائی ہی بلائی ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر خرچ کرتا ہے اپنی ذات پر رمضان المبارک کے اندر خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ثواب، یہ سارے فضائل، یہ ساری برکتیں یہ رمضان المبارک کی وجہ سے ہیں۔ ہم دیگر مہینوں میں بھی تو خرچ کرتے ہیں اپنے آپ پر، لیکن یہ فضیلت رمضان المبارک کے اندر ہمیں عطا کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اپنے گھر والوں پر کشادگی کے ساتھ خرچ کیا کرو، کشادگی کے ساتھ، یوں کھول کھول کر اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کرو، کیونکہ جو بندہ اپنے گھر والوں پر کشادگی کے ساتھ رمضان المبارک میں خرچ کرتا ہے اس کا ثواب پتہ ہے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی برکتیں، اتنی بڑے فضائل یہ رمضان المبارک کی وجہ سے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ میں اپنے محبوب کی امت ہے جو اسے ایک مہینہ عطا کروں گا، اور اس مہینے کے اندر وہ میری بارگاہ میں اگر وہ ایک نیکی کریں گے اسے 70 گنا عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا میں امت محمدیہ کو 2 نور عطا کروں گا، وہ 2 نور وہ 2 اندھیروں سے انہیں محفوظ رکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، اب مالک و مولا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ رب نے ارشاد فرمایا ایک نور قرآن ہے، دوسرا نور رمضان ہے، یہ 2 نور میں اپنے محبوب کی امت کو عطا کروں گا۔ پھر عرض کی مالک مولا وہ 2 نور تو نے بتا دیے، لیکن وہ 2 اندھیرے بھی تو بتا کہ جس کے ذریعے وہ نوروں کے ذریعے وہ اندھیروں سے محفوظ رہیں گے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا وہ جو 2 اندھیرے ہیں، ایک قبر کا اندھیرا ہے، دوسرا محشر کا اندھیرا ہے۔
یعنی کہ رمضان المبارک کے صدقے اور قرآن کے صدقے اللہ قبر کے اندھیرے بھی دور فرما دیتا ہے، محشر کے اندھیرے بھی دور فرما دے گا۔ اور رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تو بہت اللہ عز و جل کے ذکر و اذکار کرتے ہیں نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے اندر رب کا ذکر کرتا ہے رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو رب کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے اسے کبھی محروم نہیں رکھا جاتا، اسے جو بھی مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر دن کا روزہ رکھنا اللہ عز و جل کے نزدیک 1000 روزوں سے بہتر ہے۔ رکھنا رمضان کا ایک روزہ ہے لیکن 1000 روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک تسبیح کرنا 1000 تسبیحات کرنے سے بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ ایک رکعت پڑھنا 1000 رکعتوں سے بہتر ہے۔ یہ سارے فضائل یہ ہم نے سنے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، کہ خرچ کرنے کے اتنے زیادہ فضائل، عبادت کے اتنے زیادہ فضائل یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ رمضان المبارک جو ہمارے پاس رب کا مہمان بن کے تشریف لا چکا ہے، تو ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارا جتنا بھی رمضان خدا نخواستہ اگر غفلت میں گزرا ہے تو ابھی وقت ہے، ابھی رمضان المبارک کے 2 عشرے باقی ہیں، ابھی اس رمضان المبارک کے اندر رب کی بارگاہ میں خوب استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، رب کی بارگاہ میں خرچ کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے، اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت کی بابرکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔